اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے چپ چاپ دکھی حالات میں صبر کیا تھا، جب تم نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب تمہارے دماغ میں بار بار پاسٹ آتا رہا اور اس وقت بے چین ہو کر تم نے جو کروٹیں بدلیں، جب رات کو سوتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور تم بے خبر تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں سے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے نا، مگر تم نے پھر بھی صبر کیا اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھتا ہے، تمہیں یہ چاہے وقت مشکل لگ رہا ہو، لیکن یقین رکھو سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے وہ نہ چھوڑتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، وہ انصاف کرنے والوں میں سے ہے۔ امید اسی سے لگاؤ اور پھر دیکھو کہ اللہ کیسے تمہاری ناممکن دعاؤں پر بھی کن فرماتا ہے۔ جب آپ بے حد تکلیف میں ہوتے ہیں اور لوگوں کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، کہ کوئی ہو جو آپ کی بات سنے، کوئی ہو جس کو آپ اپنے دل کی حالت بتا سکیں کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہا ہے، آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو بتاؤں گی، اگر میں نے اس کو بتایا تو وہ ہنسیں گے مجھ پر، میرا مذاق بنائیں گے۔ تو ایسے میں آپ کو کسی انسان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، آپ کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ آپ پر ہنستا ہے اور نہ ہی آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب آپ اللہ کو رو رو کر اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ لوگوں کے رویوں کی شکایت اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، تب اللہ بہت غور سے آپ کی باتوں کو سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرو مت، میں سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کس کس تکلیف سے، کس کس اذیت سے آپ گزر کر اللہ کے پاس آئے ہیں، آپ نے کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، آپ نے کتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ اللہ ان راتوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کی تکلیف صرف آپ تک ہے۔ جب آپ لوگوں سے چھپ کر اکیلے کمرے میں رو رہے ہوتے ہیں، تب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تنہا ہیں، کوئی آپ کے دکھ کو سمجھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تب بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تب بھی آپ کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور آپ کی سسکیوں کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو اذیت ہے نا، اللہ اس کیفیت سے بھی واقف ہوتا ہے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر جو کالی چونٹی کے رنگنے پر اس کے پیروں کے جو نشان بنتے ہیں، اللہ ان نشانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی اذیت سے واقف نہ ہو، اللہ آپ کے درد سے واقف نہ ہو؟ اللہ نے سب دیکھا ہے، لیکن اللہ پھر بھی منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آئے، سجدے میں روئے، ہاتھ اٹھائے اور مجھ سے باتیں کرے، مجھے بتائے کہ اس پر کیا گزر رہا ہے، تاکہ میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ جب آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کے اندر بے انتہا سکون بھر آتا ہے، تو وہ سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنی سچویشن ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی حالات بتاتے ہیں، تو وہی لوگ آپ پر مذاق بھی اڑاتے ہیں، آپ پر ہنستے بھی ہیں، آپ کا مذاق بھی بناتے ہیں، آپ کا تماشا بھی بناتے ہیں، دوسرے اور لوگوں میں جا کر بتائیں گے کہ اس کے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے۔ کوئی آپ کا احساس نہیں کرتا، ہر کوئی آپ کو اپنی طرف سے مختلف نصیحت کر کے چلا جائے گا کہ صبر کرو، سب کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ وقت گزر جائے گا میں جو وقت گزر رہا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو صرف تسلی دے سکتے ہیں، آپ کو سکون نہیں دے سکتے، آپ کا غم کم نہیں کر سکتے، آپ کا درد دکھ ختم نہیں کر سکتے۔ ختم کر سکتا ہے تو صرف اللہ، آپ کو سکون دے سکتا ہے تو صرف اللہ۔ تو پھر آپ کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو پھر آپ کیوں لوگوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی آئے اور آپ کی باتوں کو سنے، کوئی آئے اور آپ کو تسلی اور دلاسا دے؟ اللہ کی تسلی کے علاوہ اور کس کی تسلی سکون دے سکتی ہے، اور کس کا دلاسا آپ کے دل میں سکون اور راحت پیدا کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کا ہی۔ تو آپ کیوں بھاگتے ہیں لوگوں کے پیچھے؟ اللہ ہے نا، اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کس وقت سے گزر رہے ہیں، آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، آپ کو کون سا خوف ستا رہا ہے۔ یقین کریں اللہ پاک آپ کے دل سے ہر قسم کا خوف ختم کر دیں گے۔
جس اذیت میں آپ ابھی ہیں نا، جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اتنا سکون عطا کر دیتا ہے کہ وہ وقت جس میں آپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اس وقت کو بھی آپ کے لیے بہت آسان بنا دیتا ہے۔ اس مشکل وقت سے آپ بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں، اور یوں اللہ کے ساتھ جب آپ اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ وقت اتنی آسانی سے اور اللہ کی رحمتوں میں گزر جاتا ہے، اور آپ اپنی منزل کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پتہ تب چلتا ہے جب اللہ آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جب اللہ آپ پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بارش کی طرح آپ پر خوشیاں، رحمتیں، نعمتیں برساتا ہے۔ تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ آپ نے جتنا صبر کیا ہوتا ہے، آپ نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں، جتنی اذیت والی راتیں آپ نے اکیلی گزاری ہوتی ہیں نا، ان سب کا صلہ آپ کو مل چکا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے پاس شکرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا۔ آپ ہوتے ہیں، اللہ ہوتا ہے، اور شکر ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ کسی نے آپ کی تکلیف کا حساب نہیں رکھا۔ اللہ آپ کی ہر تکلیف کا حساب رکھتا ہے، اللہ آپ کے ایک ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، اللہ ان کا بھی حساب رکھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ کے اندر ریونج لینے کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کا انصاف کرے، آپ کا بدلہ لے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ خاموش ہو کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اس خاموشی اور صبر کے بدلے اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ نے جتنی تکلیفیں گزاری تھیں نا، جتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی تھیں، وہ سب کچھ آپ کے اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اللہ نے آپ کے دل میں اس تکلیف سے اٹھنے والی ٹھیس کو خوشیوں میں بدل دیا ہوتا ہے۔ تب آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ جب میں اتنی تکلیف میں تھی، آج اللہ نے مجھے اتنا سکون عطا کیا ہے۔ تب آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تب آپ کو فرق پڑتا ہے تو صرف اس سے کہ اللہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ نے آپ کو ہمیشہ تھاما، اللہ نے آپ کو ہمیشہ سنبھالا۔ تب آپ کے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تب آپ کے لیے اللہ کا ہونا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تب آپ کے لیے اللہ کا مل جانا ہر چیز سے بہتر ہوتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے نا تو سب مل جاتا ہے۔ تب کسی کا ہونا یا نہ ہونا آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت رکھتا ہے تو صرف اللہ کا ہونا، اور اللہ آپ کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ آپ راضی ہو جاتے ہیں اللہ کے ہر فیصلے سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔